رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیفن ہارکوے نے جو مشترک عادات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں کی، ان میں جو دوسری عادت جس کو بیان کیا کہ کامیاب لوگوں کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نتائج کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انسان کے اعمال اور اس کے نتائج لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح سورج کے ساتھ حرارت، سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، اس طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اب اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی مشقت کی وجہ سے کسی ایسے عمل کو ترک نہ کر دے کہ جو آنے والی زندگی میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اس نتائج کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے انسان کو اپنے افعال، اعمال، فکر، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اور وہ لائے عمل جب اس نے تیار کر لیا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی منزل کون سی ہے، اور اس نے جو منزل کا تعین کیا ہے، اب آنے والے جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کی مصائب ہیں، جو اس کی مشقتیں اس کو جھیلنا پڑیں گی، اب وہ ان کو بنیاد نہیں بنائے گا، اس منزل کے اوپر ہوگی۔ اس کا مقصود وہاں آخری نقطہ تک پہنچنا ہوگا جو اس نے منزل متعین کی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے اس کو کوئی مشقت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اس کو عبور کرنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اس لیے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے بس اس بات کو دیکھا نہ جائے کہ اس میں اس وقت کرتے ہوئے مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی راحت محسوس ہو رہی ہے، میرے لیے کتنی آسانی ہے، بلکہ وہ نتیجہ کے اوپر نظر رکھے کہ یہ کام کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے کا میری زندگی کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا۔ اگر وہ اس کو مد نظر رکھے گا، اس کو وہ ملحوظ خاطر رکھے گا، تو پھر وہ ہر تکلیف، ہر پریشانی قبول کر لے گا اور ہر راحت کو ترک کر دے گا۔ اس لیے کہ ہر مرحلے کے اوپر انسان کے سامنے اس کی منزل کا بالکل واضح تصور موجود ہونا چاہیے کہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، بالآخر اس نے کہاں پہنچنا ہے، تاکہ وہ صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھ سکے۔ اس طرح اس کا ہر اٹھنے والا قدم منزل کے اس کو قریب کرتا جائے گا، اور اس کے اندر وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ جس منزل کی جس راہ کے اوپر چڑھ رہا ہے، جو سیڑھی کے اوپر وہ قدم بڑھا رہا ہے، تو وہ اس کو منزل کے قریب کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اپنی سیڑھی کو ایسی دیوار کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ جو اس کی منزل سے 180 درجہ بالکل برخلاف ہے، تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم، اس کی ہر کوشش، اس کی ہر سعی، اس کی ہر عقلی محنت، جدوجہد قدم اس کو اپنی منزل کے قریب کی بجائے دور کرتا رہے گا۔ اس کے لیے اس کی ایک مثال کہ انسان بعض دفعہ اپنی زندگی کے اندر کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، کسی منزل کے عبور کرنے کے لیے ساری توانائیاں، ساری کوششیں اسی منزل کے اوپر، اسی منزل کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ جب وہ اس منزل کو پا لیتا ہے، اس کام کے اندر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا وہ تنہا گویا کہ وہ اس کام کا اولین ماہروں کے اندر اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ جب وہ اس کے اندر اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ اس کام کے اولین ماہرین میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کئی زندگی کے اور شعبہ جات تھے کہ جن کے اندر وہ محنت کر لیتا، جن کے لیے وہ صحیح کر لیتا، تو وہ اس سے زیادہ راحت حاصل کر لیتا۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے
کہ اس نے جو نتائج اس کے عمل کے ساتھ لازم ہو گئے، اب وہ دیکھے کہ وہ نتائج کا حصول کیسا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مصنف نے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے، اس نے کہا کہ ہر آدمی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس تجزیے سے گزارے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی تعزیت میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے، اس جلسہ کے اندر اس کے قریبی دوست احباب بھی ہوں، اس کا بھائی بھی ہو، وہ ادارہ بھی ہو کہ جس کو وہ مالی معاونت کر رہا تھا، اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی کے اندر وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ تمام رشتے کہ کس طور پر اس کو یاد کریں، کیسے اس کا ذکر کریں، کیسے اس کو اوصاف کو بیان کریں۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ کس منزل کے اوپر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس منزل کی تعین کر کے اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے، آیا وہ راستہ اس کو اس منزل تک پہنچائے گا بھی یا نہیں؟ اگر وہ اس منزل تک تو پہنچ گیا، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے ایسے اسباب اختیار کر لیے، ایسے ذرائع کو اپنا لیا کہ اس کے اندر کسی کی حق تلفی کر لی، اس کے اندر کسی کے مال کو غصب کر لیا، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، کسی کی عزت کو پامال کر دیا، پہنچ تو وہ جائے گا وہاں، لیکن اس کا جو تذکرہ ہوگا، جو اس کا ذکر خیر ہوگا، پھر وہ اچھے الفاظ کے اندر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے دوست، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے چاہنے والے اس کو اسی طرح یاد کریں گے جس طرح اس نے زندگی کے اندر اعمال کیے تھے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی بیائی ہی اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں بڑا ہی جلد باز ہے اور وہ فوراً نتیجہ چاہتا ہے، اور نتیجہ کیسا چاہتا ہے کہ جو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی فائدے اس کے سامنے آنکھوں کے ہوتے ہیں، وہ ساری محنت اسی کے لیے کرتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں اسی کے اوپر صرف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آنے والی زندگی وہ اس کی اوجل ہوتی ہے، تو وہ جلدی نفع کا پیمبر بن جاتا ہے، وہ جلدی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور جو بعد والی زندگی ہے، گویا کہ اس دنیا کی زندگی سے ایک بعد جو زندگی ہوتی ہے اس کو وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ تو اب سٹیفن ہارکوے اپنی مشترک عادات کے اندر بتلا رہا ہے، اس نے تو صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگوں کا تجربات، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کی مشترکات ہی کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس نے صرف اسی دنیا کو بنیاد بنا کر ساری وہ عادات بیان کی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کہ دنیا کے اندر ہر آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کو اس کے چاہنے والے، اس کے متعلقین، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ جب اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں تو یہ لازم ہے کہ پھر وہ اچھے اعمال کرے، پھر لازم ہے کہ وہ اچھے کام کرے، پھر لازم ہے کہ وہ ایسی کام کر کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ان کاموں کا نفع اور لوگوں تک پہنچتا رہے، ان کاموں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، ان کاموں سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ تو جب وہ یہ کام کر کے جائے گا، اگر وہ موجود نہیں ہوگا تو اس کا تذکرہ خیر لوگوں کے اندر موجود ہوگا، اور اخروی اعتبار کے ساتھ کہ یہ تو دنیا ہے ہی فانی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ اس کی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ساری محنتیں، اس کی ساری استطاعت صرف اسی دنیا کے بنانے کے لیے لگ جاتی ہے، آخرت کے لیے اس کے ذہن کے اندر یا ہوتا ہی نہیں ہے یا کوشش بہت کم کرتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں پہلوں کو جو مسلمان ہوگا وہ اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ ایک دنیاوی اعتبار سے اس نے کون سی منزل متعین کی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ کتنی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو اس کے اوپر اس کوشش کے بعد جو نتائج مرتب ہوں گے تو اس کی زندگی کے اوپر یقینی طور پر اثر پڑے گا۔ اور کامیاب لوگ ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کا تجزیہ ضرور کرتے ہیں،
उस बात को हर पहलू से जरूर देखते हैं कि ये काम कल मेरी आने वाली जिंदगी में, ये काम मेरी आने वाली नस्लों के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे माशरे के लिए कहीं बाइसे नंग तो नहीं बनेगा, कहीं आर का सबब तो नहीं होगा, बल्कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका जो नतीजा निकलेगा उससे मेरी जात को भी फायदा हो, उससे मेरे खानदान को भी फायदा हो, उससे मेरे माशरा को भी फायदा हो, उससे मेरी कौम को भी फायदा हो। तो ये तभी जब तो वो इस सोच फिक्र के साथ कोई अमल करेगा और अमल के साथ उसको इस बात का यकीन होगा कि इसके ऊपर जो नतीजा निकलेगा वो मेरी जिंदगी को भी बेहतर बना देगा, मेरे खानदान की जिंदगी को भी बेहतर बना देगा, मेरे माशरे और मेरी कौम की जिंदगी को भी बेहतर बना देगा। और जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा नताइज के ऊपर नजर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अच्छे नताइज हासिल करने के लिए लाजमन अच्छे काम करना पड़ेंगे और बुरे नताइज से बचने के लिए लाजमन बुरे कामों से अपने आप को बचाना पड़ेगा।